ٹیم کی طرف سے میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 983واں الحمدللہ غسل مبارک ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس وقت تعمیراتی کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور جناب جنرل ضیاء الحق صاحب سے مسجد کی توسیع کا کام لیا 80s میں۔ اس کے بعد 90s میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو تقریباً 3 گنا اس کی یعنی ایکسپینشن ہو گئی، اور وہ جو نیا پورشن تھا جو پائلٹ روڈ کے سامنے تھا وہ الحمدللہ ہوا، اور یہ جو فائنل ایک دفعہ پھر جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب سے بڑی ایکسٹینشن ہے، اور اس کا جو ہے سہرا وہ پنجاب حکومت کی جو سربراہ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے، ان کی ٹیم کو جاتا ہے، سیکرٹری اوقاف اور پوری ٹیم اور وزیر اوقاف یہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب دیکھیں کہ یہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی یہ جو منصوبہ ہے مکمل ہو۔ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہو اس کی جب ایکسپینشن کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے حالات بدلتے خواجہ وہ مل کے الحمدللہ یہ ساری ایک ٹیم کے طور کے اوپر اس کی خبریں لگتی ہیں۔ وہ ممالک جہاں لوگوں کو پاکستان کا نہیں پتا تھا ان کو بھی پاکستان کا پتہ چلا ہے، اور اس ملک کو چند سال پہلے کہتے تھے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ کنٹری کے ٹائپ ہے، یہاں تو یہ صرف دہشت گردی، اور اس طرح آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ الحمدللہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور دنیا میں اس کا ایک جو مڈل پاور رول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ پرائم منسٹر کی سربراہی میں یہ ساری کوشش جو ہے یہ ایک طرف، اور پھر جو بزرگان دین اور حضور داتا صاحب اور اس طرح حرمین شریف ہے اور اس طرح کی جو اس حکومت کا جو ایک لگن ہے اور ایک ان کا پیار ہے وہ بھی ایک بہت بڑی برکت کا باعث بنتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان انشاءاللہ، میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جب ہماری حکومت 98 میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو میزائلی قوت بنایا، اور وہ میزائلی قوت اب کیا رہ گیا کہ ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔ معاشی قوت بننے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی ملک تھا جو 2017 میں دنیا میں اس کی گونج تھی، اس کے تمام میکرو انڈیکیٹر جو ہے جس کو اشاریے کہتے ہیں معاشی وہ بہترین ہو چکے تھے۔ اس کی جو مہنگائی ہے وہ زمین پہ گر چکی تھی، 3.59 پہ آ چکی تھی۔ اس کی جو ترقی کی شرح ہے وہ یورپ اس کو جو مغرب ہے وہ دیکھ کے یعنی وہ دیکھتا تھا کہ کتنی اچھی 6.3%، فارن ایکسچینج کے ریزرو ہائیسٹ پہنچ چکے تھے۔ یعنی ان ٹوٹل پاکستان دنیا کا 24ویں بڑا معاشی ملک بن چکا تھا۔ یہ 2017 کی بات ہے۔ باقی جو ہے وہ پھر تاریخ ہے کہ جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے کو کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو چیز ہو اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے۔ وہ 24واں جو ملک دنیا میں بنا تھا وہ اگلے 4 سال میں 47واں ملک گر گیا، اور اب اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، پہلا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اور اب دوبارہ سٹیبلٹی آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب آپ پاکستان کو دیکھیں گے کہ یہ گروتھ کی طرف، اس کی یعنی ترقی کی طرف، شرح نمو کی طرف، اور لوگوں کی بہتری کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں پہلے 2 سال تو ہم ورچولی ان چیزوں کا جنگ کر رہے تھے، یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کہ جو کہ ورثے میں ملی تھی، اور جن کو ٹھیک جب خراب ہوتا ہے تو خراب بھی سال کچھ لگتے ہیں، جب ٹھیک ہوتا ہے اس کو بھی کچھ سال لگتے ہیں۔ تو جو 4 سال کا وقفہ تھا، بلکہ 5 کا 2017 سے 2022، اس میں جو تباہی ہوئی اس کو ٹھیک کرنے میں obviously ٹائم لگنا تھا، اور الحمدللہ اب پازیٹیو یعنی معاملات جا رہے ہیں۔ دنیا معترف ہے، سفارتکاری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، جو کہ اگر یہ سفارتکاری نہ ہوتی، اگر یہ کوششیں نہ ہوتی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ جو ان کے ہم پلہ ہے، ملکوں کے بادشاہ یا امیر یا دوسرے ممالک کے وزیر اعظم یا صدور، وہ ان کے ساتھ اس دوران 28 فروری کو یہ واقعہ ہوا۔ میں اس دن OIC کی میٹنگ کر کے مدینہ منورہ میں نے فلائٹ لینی تھی رات کو، اور میں وہاں تھا جب یہ یعنی حملہ ہوا ایران پہ۔
پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے ایک برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کی سخت مذمت کی، وہ ریکارڈ پہ ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فارن منسٹری کے ویب سائٹ پہ جا کے کہ 28 فروری کو ہم نے کیا کہا تھا. کسی اور ملک نے اس حملے کی مذمت میرے نزدیک نہیں کی، جو جہاں تک مجھے پتہ ہے اسلامی ممالک میں سے. تو الحمدللہ پھر ہم نے ایران کو بھی یعنی ان کو بھی کوشش کی سمجھانے کی کہ دیکھیں جو آپ اس کے یعنی بدلے میں یا اس کی وجہ سے جو مسلم ممالک کو جو کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان یعنی شہید ہو رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اور ایران کے اوپر جو بمباری تھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی شدید تھی، اور وہ اس کا بدلہ پھر وہ یعنی وہ تو کہتے تھے ہم امریکن بیسس پہ کرتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. 28 فروری سے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جو کوشش ہوئی، جو انڈیا ایران کی مثلا جنگ تھی، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے 61 دفعہ میں نے اپنے ہم پلہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ میں رابطہ کیا، ان کو بتایا، ان کو ایکسپلین کرتے تھے کہ انڈیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اس دفعہ اس جنگ کے لیے میں قریباً 150 سے زیادہ دفعہ میں لوگوں فارن منسٹرز کو اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو رابطہ کر چکا ہوں. اسی طرح میاں شہباز شریف اپنے ہم پلہ لوگوں سے، اپنے جو کاؤنٹر پارٹ سے ان سے رابطہ متواتر رکھا. اور پھر سید آصم منیر نے جو بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کی اور جو دونوں سائڈ کو جو سمجھایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ اتنی عزت دی. یعنی اب پاکستان کے پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. پاکستانیوں کو پوچھیں جن کے عزیز و اقارب باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں کہ اس تمام جو یہ ہمیں اللہ نے فتح دی، پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح، اس کے بعد یہ فتح، اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے، یہ تو مڈل پاور ملک ہے، یہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ملک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب کی دعائیں، 24 کروڑ عوام کی دعائیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں کوشش کی گئی کہ جتنی ریلیف دی جا سکتی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، انڈسٹری اور بزنس کو چلانے کے لیے، ٹریڈرز کی آسانی کے لیے فکس جو ٹیکس کی اسکیم دی گئی ہے کہ بس آپ نے ایک اماؤنٹ دینا ہے منیمم 25,000. آپ کے دکان کے اندر کوئی آفیسر نہیں داخل ہو سکتا، آپ کے بعد پلیٹ لگی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پازیٹیو کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہیں. پاکستان کا امیج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ابھرا ہے. ہمیں ایک معاشی قوت بننا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کوئی اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس ملک نے اسلامی امت کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ اس کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے. اور اس میں جو اب چیز ریکوائرڈ ہے کہ ایٹمی قوت اللہ نے آپ کو بنایا، آپ میزائلی قوت اللہ نے آپ کو بنایا، اور یہ میزائلی قوت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. جب ہم نے اپنی ڈیٹونیشن کی، اس کے بعد اپریل میں مجھے تاریخ یاد ہے جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی، 21 اپریل 1999، 21 اپریل 1999. 28 میں 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت بنا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں. 21 میں 1999 کو یہ دوسرا پروگرام شروع کیا گیا جو الحمدللہ آج دنیا آپ کو مانتی ہے کہ آپ ایک میزائلی پاور بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اب ہمیں معاشی پاور بننا ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ 40 دن کے بعد پھر یہاں پھر دوبارہ رونقیں لگیں گی. عرس مبارک ہوگا حضور دادا صاحب کا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب مل کے حضور دادا صاحب کی جو ان کے انوار کی بارش ہوتی ہے ان دنوں میں، اس سے مستفید ہوں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، خاص کر جب یہاں حاضری دیں، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو معاشی طور پہ اسی طرح ایک دنیا میں قوت بنا دے. اور ہم دور نہیں تھے، دنیا میں 20 سب سے بڑی جو قوتیں ہوتی ہیں معاشی، ان کو کہتے ہیں G20، یعنی سب سے بڑی 20 معاشی قوتیں. ہم 24 پہ پہنچ چکے تھے 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں. میں فائنانس منسٹر تھا، اور ہم صرف 4 سیڑھیاں رہ گئی تھیں، اور کہاں گر کے ہم 24 سے 47 پہ گر گئے اگلے 4 سال میں. بہرحال شاید قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہ تو ہونا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈیسٹنی. تو آپ جب بھی اپنے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی میرا دوسرا ایمان ہے، اس ملک کی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہاں سے نکلے گی، تیل بھی نکلے گا، سونا بھی نکلے گا، ہر چیز نکلے گی. اور یہ ملک انشاءاللہ جو اس کا مقام ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے, اس طرف آپ رخ کر کے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یعنی میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہ تو بلاوے ہوتے ہیں وہاں جانے کے. ابھی میں کائرو میں صرف 36 گھنٹے کے لیے میرا ٹرپ تھا. میں نے ان کے صدر سے ملاقات کرنی تھی. 4 وزیر خارجہ جو فورم ہے, سعودی عربیہ, مصر, ترکی اور پاکستان. تو میں نے وہاں بات ہو رہی تھی, تو میں نے سعودی پرنس کو کہا کہ میں واپسی پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے مدینہ میں نے رکنا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا مدینہ منورہ رکنا ہوگا تم نے. یعنی ہماری جو یہ چیز ہے یہ ہی ہمارا اثاثہ ہے. اور میں نے کہا میں بالکل رکنا ہے. تو ایک اور میں نام نہیں لیتا, دوسرے ایک وزیر خارجہ کہتے میں نے ساری زندگی, عرب ہے, میں ساری زندگی میں 1 دفعہ مدینہ منورہ گیا ہوں, 1 عمرہ کیا. یہ تو ہمارے اتنا کرم ہے کہ ہمارا ہر یعنی پاکستانی غریب ہو, امیر ہو, جو بھی ہو, اس کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں حرمین شریفین کا دیدار کروں, میں عمرہ کروں, میں حج کروں. یہ اپنے زور بازو پہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو یہ الحمدللہ آپ سب دعا کریں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر حضور دادا صاحب کا غسل مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر سے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جو پوری ٹیم ہے, سیکرٹری صاحب, منسٹر صاحب, ان کے جتنی پوری ٹیم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لے لے. پہلا میں نے کہا جنرل ضیاء الحق سے لیا تھا, دوسری ایکسٹینشن میاں نواز شریف صاحب کی یعنی نگرانی میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بخشی. میں چیئرمین RPC بھی تھا اس وقت, اور میں ہر قریباً دوسرے ہفتے آ کے فزیکل میں انسپیکشن کیا کرتا تھا. امید ہے کہ نئے چیئرمین RPC ہر ہفتے کیا کریں گے. یہ تو لاہور بیسڈ ہے, علی ڈار صاحب. تو ایک سیکنڈ, جس طرح آپ نے کاوشیں کی, لگتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے بڑی پرومننٹ پرسنالٹی کے طور پر سامنے آئی ہیں اور بڑا اچھا قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جس طرح پاکستان نے جو ہے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا, اس بات مسلم کا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے, تو کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کیا کریں گے؟ ہمارا اللہ بھی وہی ہے, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے, ہماری دعائیں بھی وہی ہیں, ہمارے دعا کرنے والے بھی وہی ہیں. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے, یہ بھی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. انشاءاللہ دیکھیں, ہم ایک صلح پسند ملک ہے, ہم امن پسند ملک ہیں, ہم انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں, ہم UN چارٹر پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بری نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. بھائی میں نے خود کہا ہے کہ 2 سال بیانیہ نہیں بنایا, آپ آئسولیٹ ہوئے تھے. مجھے دکھائیں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے کتنے ایک ملک آپ کی طرف آتے تھے اور آپ کو کتنے ملک بلاتے تھے. آپ ذرا وہ جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ, آپ کو وہ, میں کسی ملک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہر ملک اپنا انڈیپینڈنٹ ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی اور بڑے سے بڑے ملک کو بھی ایک جیسا دیکھتے ہیں. ہماری نگاہ میں ہر جو انڈیپینڈنٹ ملک ہے وہ اس کی ڈگنیٹی, اس کی انٹیگریٹی, اس کی سوورینٹی, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, وہ ہمیں اس کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح سب سے بڑے ملک یا سب سے چھوٹے ملک وہ ایک جیسے ہیں. وہ ہم جی دیکھیں, ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی جی. میں ہاں دیکھیں, کوئی بڑا دل کرنا چاہیے. ہر چیز ہر بندہ نہیں کرتا. ٹیم ہوتی ہے نا, وہ 11 بندے, کپتان کو کریڈٹ ملتا ہے پھر بعد میں. تو اس طرح الحمدللہ یہ آپ شکر کریں کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 ملکوں کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا جو 47 سال سے نہیں بیٹھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سب سے بڑا کرم کیا. میں 10 اور 11 اپریل کی بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں جی, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. سن تو لینا جواب, بھائی سن لینا جواب. 47 سال کے بعد بیٹھے اور ان کی کنڈیشن تھی کہ پاکستان بھی بیٹھے پہ ایک دوسرے کو ملے. ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی 47 سال کے بعد 10-11 اپریل. اس کے بعد یہ اب وہ ایک ملک ہے وہ بہت ہی دور ہے, اور یہ ثالثی جو ہے ہمارا کام تھا فیسیلیٹیشن کرنا ایمانداری کے ساتھ دونوں کو. اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ڈزنز آف ٹائم فیلڈ مارشل صاحب کی دونوں کے درمیان اور فارن آفس کی اور پرائم منسٹر کی شٹلنگ ہوئی. ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا, کیونکہ اگر آپ ثالث ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, تو آپ پارٹی نہیں بن سکتے اور اس کو آپ زیادہ تشہیر نہیں کر سکتے. ان کی امانت کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے پہلی دفعہ اب یہ جو معاہدہ سائن ہوا ہے 18 جون کو,
اس کو ہم نے کل میں نے پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ رکھا ہے تاکہ جسے جا کے دیکھنا ہو کاپی لینی ہو لے لے. اب اپنی ہم نے یعنی ہوسٹ کا میزبانی کا آفر کیا, لیکن کچھ لوگوں کو وہ تھا یعنی ریکویسٹ تھی کہ جی آپ اس کو آدھے راستے میں کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ 19 گھنٹے واشنگٹن سے لگتے ہیں پاکستان اسلام آباد آنے میں, تو ایک سیکنڈ, اس لیے ایک جگہ اس کا نام کیا ہے اس معاہدے کا جہاں بھی ہوا ہے, اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. نہیں, یہ ضروری ہے. تاریخ لکھے گی آج سے 200 سال 400 سال بعد دیکھے گی تو ان کی جو صلح کا پہلا جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی وہ پاکستان میں 10-11 اپریل کو, اور جو معاہدہ ہوا اس کا نام ہے اوپر اتنا بڑا, آپ کے ملک کا نام اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, الحمدللہ. تو اس میں پریزیڈنٹ اپنا ٹرمپ نے سائن کیے, پریزیڈنٹ پرشیا نے سائن کیے, میاں محمد شہباز شریف صاحب نے فیسیلیٹیٹر سائن کیے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. قطر دیکھیں, سعودی عربیہ کو بھی ہم اکنالج کرتے ہیں, چائنا کو بھی اکنالج کرتے ہیں, ہم یو اے کو بھی اکنالج کرتے ہیں, ہم ترکی کو بھی اکنالج کرتے ہیں, ہم مصر کو بھی اکنالج کرتے ہیں. ہر ساتھی جو ہوتا ہے نا فیملی میں بھی یا اس ٹائپ کے, ہر ایک جیسے حصہ نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈ دی, لیکن یہ ایک مگنینیمیٹی بڑا پن ہے کہ آپ سب کو. تو قطر نے اپنا انٹرسٹ شو کیا. قطر کی وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے, ہم نے تو کہیں اور ارینج کیا تھا, ہم نے جنیوا میں ارینج کیا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 19 جون کو ہم نے جنیوا میں ارینج کیا تھا, انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں یہ فنکشن کریں گے, اور وہاں بڑے بڑے الحمدللہ پاکستان کے پیچھے لگا ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. لیکن وہ چند وجوہات کی وجہ سے پھر وہ پروگرام چینج ہوا, اور 18 کو چونکہ G7 کی میٹنگ تھی فرانس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں یہیں اگر سائن کر دوں, تو ہم نے کہا بسم اللہ. آج کل الیکٹرانک دنیا ہے, سائن کر کے تو کاپی آ جاتی ہے فوری الیکٹرانکلی. ایک سیکنڈ مجھے ختم کر لیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک سوال, آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اگر میری اجازت دے دیں تو میں آپ کی بات سنوں گا. اور اس کے بعد ایران نے سائن کر دیا راتوں رات. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا فجر کے قریب, اور ڈاکومنٹ فائنلی 2 سائن ہوئے. میاں شہباز شریف صاحب نے جو سائن کیے اس کو پبلک کیا, اس کی ہم نے فوٹیج ریلیز کی, اور کل میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ وہ کاپی رکھ دی ہے سائن شدہ, تاکہ جس نے بھی دیکھنی ہو آگے دیکھ لے. کوئی چھپی چیز نہیں ہے. اب آپ نے فرمایا کہ کس نے وہ کہا, ہمیں امریکہ نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا بہت دور ہے تو ہاف وے اگر آپ مہربانی کریں تو کسی یورپین ملک میں رکھ لیں. ہم نے جنیوا میں رکھا تھا, لیکن پھر بعد میں قطر نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس جو جگہ ہے ان کی اپنی, قطر کی اپنی جگہ ہے, ان کی قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی جگہ ہے, برجن سٹاک جسے کہتے ہیں, ریزورٹ جو ہے. تو یہ دوستوں میں ہوتا ہے, بڑا پن ہے. دعا کر دیں, دعا کر دیں, دعا کر دیں.